آج ہم وہ دعائیں سیکھنے جا رہے ہیں جن کے پڑھنے سے بیماری یا جہنم دونوں میں سے ایک سے یقینی نجات ملے گی انشاءاللہ۔ یعنی اگر زندگی ہے تو ہم جس مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اور یہ دعا پڑھیں تو اس بیماری سے انشاءاللہ اس مریض کو شفا مل جائے گی، اور اگر زندگی نہیں ہوئی تو دوسری دعا کو پڑھنے سے جہنم میں جانے سے وہ مریض بچ جائے گا۔ آئیے یہ دعا سیکھیں۔ سب سے پہلے تو مریض کے پاس جا کر اسے تسلی دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تو ان الفاظ سے تسلی دیتے: لا بأس طہور انشاء اللہ، کوئی حرج نہیں، اللہ نے چاہا تو یہ بیماری پاک کرنے والی ہے، یعنی گناہوں سے۔ اس کے بعد اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص کسی ایسے مریض کی عیادت کرے جس کی موت کا وقت ابھی قریب نہ آیا ہو اور اس کے پاس 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے شفا دیتے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ دعا یہ ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اور اگر زندگی کی مہلت ختم ہونے والی ہے اور مریض کو دوسری دعا پڑھا دیں تو اس بیماری سے جب وہ دعا مریض پڑھ لے گا اور اگر اسی بیماری میں اسے موت آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ان کلمات کو اپنی بیماری میں کہے اور مر جائے تو جہنم کی آگ اسے نہ کھائے گی۔ صحیح حدیث ہے، اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ دیکھیں، جب بھی ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو اس پلاننگ کے ساتھ جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس بیماری میں وہ مریض شفا ہونے والی ہے اس کو یا پھر اسے موت آنے والی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، جا کے 7 دفعہ خاموشی سے پہلے والی دعا پڑھنی ہے: اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اور اس کے بعد پھر ہمیں دوسری دعا اسے پڑھا دینی ہے، تاکہ اگر اس کی موت بھی اس بیماری میں لکھی ہو اور اس نے یہ دعا اس بیماری میں پڑھ لی اور اس میں موت آ گئی تو انشاءاللہ پھر اس کو جہنم سے نجات ملے گی، انشاءاللہ وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو بظاہر تھوڑی سی آپ دیکھیں معمولی سا ہم نے کام کیا، کیا خیر خواہی کی، خود جا کے دعا پڑھ لی اور دوسری دعا پڑھا دی، تو اس کے پڑھنے سے اگر تو زندگی ہے تو دعا ہم نے پڑھی تو ہماری دعا کی برکت سے، پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بیماری سے اس مریض کو شفا دیں گے اور اس تکلیف سے اسے نجات مل جائے گی۔ اور اگر زندگی کی مہلت نہ ہوئی تو ہم نے جو دعا اس مریض کو پڑھا دی، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے آپ دیکھیں ہم نے کتنی بڑی خیر خواہی اس مریض کے ساتھ کی کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ یعنی کیا الفاظ ہے حدیث کے کہ آگ اسے نہیں کھائے گی، مراد یہ ہے کہ وہ کبھی بھی جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ تو ہمیں خود بھی اگر ہم بیمار ہوں تو ہمیں اس دعا کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اگر کسی بھی مریض کی عیادت کے لیے جائیں تو ہمیں یہ دعا لازمی انہیں پڑھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں اور جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔